سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، یہ نئی ہے، یہ پرانی ہے، یہ بحث نہیں، لیکن ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے ایسے ایسے کارنامے ہوتے ہیں اور احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ اپنے لوگ ہی دوسرے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال کے، کئی جگہ تو ایسے ہے کہ اپنے لوگ ہی دوسروں کو بیچ کے آ جاتے ہیں، اور جو تکلیف وہ گزارتے ہیں وہاں پہ، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کبھی کسی ملک سے، ترکی سے اس طرح کی اطلاع ملتی ہے۔ ایک ملک ہے کمبوڈیا، میں وہاں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور کوشش کرے کہ کچھ تصویریں بھی اوپر لگا دیں۔ وہ کہہ رہا تھا ایک جوان کہ یہاں ہمیں بند کیا ہوا ہے اور زبردستی ہمارے سے کام لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں پہ۔ اور یہ لوگ بیچارے جو پاکستان سے نکلتے ہیں، پہلے تو وہاں کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے، جو پاکستان میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، میں کیا ساری دنیا ہی بتا رہی ہے آپ کو کہ وہاں جو رہنے کا حال بن چکا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ایک عذاب سے کم نہیں۔ آپ کو بتا دیں، لوگ اس عذاب سے نکلنا چاہتے کسی نہ کسی طرح۔ جو امیر ہیں، جن کے پاس 2 نمبر کمائی ہے، ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں۔ جن کے پاس حرام کا پیسہ آ رہا ہے، یا جو ٹھیک ہے حلال کے پیسے بھی ہیں، مگر ان کے وہاں پہ رہنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، نوکر چاکر ہر چیز ہے، مگر جو مڈل طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے، وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، وہ جناب کہہ رہے تھے بسنت، وہ کہتا بسنت کیا منانی، میرے تو پاس شام کے کھانا نہیں ہے، میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کی میں نے شادی آج تک نہیں کر سکا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، سائیکل تھا تو وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو ہم خوشیاں پتہ نہیں کس چیز کی مناتے ہیں۔ گورنمنٹ کیونکہ اپنی تماشبینی میں لگی ہوئی ہے، ان کو کسی سے دلچسپی نہیں ہے، اور ایسے قوانین بنا رہے ہیں کہ جس طرح لوگوں کا دم گھٹ گھٹ کے وہاں پہ مر جائیں۔ اب یہ لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، جب یہ یہاں سے نکلتے ہیں پھر یہ کرمنل لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اور یہ میں بتا دوں ان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک بڑی اہم چیز ہے یہاں پہ جس کی طرف آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایجنٹ کو پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد ایجنٹ نے آپ کو آگے بھیج دیا، فروخت کر دیا۔ ایسے ممالک میں ترکی، کمبوڈیا، یہ فلپائن وغیرہ، یہ جو غریب ممالک ہے، یہیں تک نہیں، ایسٹ یورپ کے بھی کئی ممالک ہیں جہاں پہ لوگ غائب ہوئے ہیں، اور وہ کہاں گئے، زندہ ہیں، مر گئے ہیں، کیا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ کئی ایسی جگہ پہ لوگوں کو ایسے رکھا جاتا ہے کہ زبردستی ان سے پھر مزدوری کرائی جاتی ہے، کام کروایا جاتا ہے، ان کو قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ اور جب جو کہ یہ غریب ممالک میں قوانین بھی ایسے کی ہوتے ہیں، پولیس بھی ایسے کی ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو اس طرح توجہ دلا دیتا ہوں، آپ کا یہ تھائی لینڈ ہے، وہاں بھی پولیس والے رشوت لیتے ہیں، حالانکہ وہ کافی پاکستان سے بہتر ہے، کبھی بجلی پانی کا مسئلہ نہیں بنا۔ یا آپ کا یہ ملیشیا ہے، وہاں بھی رشوت پولیس والے لیتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی غریب ممالک ہیں، وہاں رشوت کا سسٹم جو ہے وہ کافی کاروبار بنا ہوا ہے، وسیع ہوتا ہے۔ اب ایسے ممالک سے آپ نکل نہیں سکتے، کہاں کمبوڈیا، کہاں پاکستان، پیسے آپ کے پاس نہیں، کب تک آپ اس عذاب میں پڑے رہے گے؟ کبھی کوئی آپ کی سنوائی ہوگی، کبھی کوئی پولیس والا جو ہے وہ اس کو رحم آ جائے گا، وہ چھاپا لگائے گا وہاں پہ، پھر آپ کو رہا کرے گا، پھر آپ کو واپس بھیجے گا۔ تو پاکستان کی جو پریشانی عوام کی، وہ تو اپنی جگہ پہ، اور مگر بیوقوف و گدو جب کوئی قدم اٹھانے لگے، دیکھا ایجنٹ نے آپ سے ڈبل پیسے بنائے، آپ کو بیچا بھی، آپ سے پیسے بھی لیے۔ تو آپ سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھائیں۔ آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح، پروگرام کا نام بھی ہم نے یہ رکھا ہوا یا رجبی بچ، تو آپ کیوں نہیں اس چیز سے توجہ دیتے؟ ابھی ایک کیس پہ ہم بحث کر رہے ہوتے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ دبئی میں لڑکیاں چلی جاتی ہیں، وہ گھروں میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، وہاں پہ فروخت کر دی جاتی ہے، پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور سگے رشتہ دار ایسے کا کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے پاکستانیوں کی وہاں پہ۔ آپ کیونکہ پاکستان سے تانگ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو نظر نہیں آتا، بالکل آندھے ہو جاتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مصیبت میں پڑ جائیں گے آپ۔ یہاں پہ تو چلو غربت افلاس ہے، وہاں پہ تو آپ کو تشدد کا نشانہ ہی بنایا جاتا ہے۔ اور جس طرح کسی کو خرید دیا جاتا ہے، یہاں بھی منڈی لگتی ہے شام میں، عورتوں کی منڈیاں لگتی ہیں، وہاں بولی ہوتی ہے، ان چیزوں کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو سسٹم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غربت ہے۔
اور غربت سے ہم نکل نہیں پا رہے، ذہنی طور پہ بھی غریب ہو چکے ہیں، مالی طور پہ بھی غریب ہو چکی ہے، ضمیر ہمارے مر چکے ہیں، سیاستدان ہے وہ حرام خور ہے، وہ بھی لوگ جو ہے وہ بھی اپنی پکنک میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نئی نئی لڑکیاں روز چاہیے پکنک منانے کے لیے، ان کو عیاشی کے اپنے سامان چاہیے، ان کے ذہن میں ہے کہ آج کا پاکستان ہم اپنی زندگی گزار کے جائیں، باقی کون تھا کسی نے 70 سال سے پاکستان کا سوچا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں، کیا ہم تو مر جائیں گے بعد میں جہنم میں جائیں، جس طرح ضیاء الحق مر گیا، بھٹو مر گیا، بے نظیر مر گئی، یہ سب لوگ مر کھپ گئے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کی نسلیں جو عیاشی کر رہی ہیں، اور اسی عیاشی کے چکر میں پوری قوم کا جو انہوں نے قیمہ بنایا ہوا ہے وہ آپ سب کی نظر میں۔ تو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایسے حالات میں اگر آپ کو ملک چھوڑنا بھی پڑ رہا ہے تو کم از کم انکوائری کرے، کم از کم پتہ کرے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر سے یہ ایجنٹ ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ اب کمبوڈیا جانے کا مقصد کیا ہے، یہاں بھی ایک سوال پیدا ہے۔ پچھلے دنوں ایک میرا عزیز تھا، وہ یوگنڈا پہنچ گیا، اب وہاں سے واپس آ گیا، اور میں کہ یہاں گئے کیوں؟ جی بس جی میں نے کہا یہاں پہ بہتر ہوگی زندگی۔ اب مجھے بتائیے اگر آپ نے کہیں جانا بھی ہے تو کسی ایسے ملک کا ویزا لگوائیں، وہ بھی لیگل طریقے سے کوشش کریں، اس کے بدلے میں تو آپ عرب کنٹریوں میں چلے جائیں، چلے وہاں سعودی عرب کہیں چلے جائیں، کوئی ڈرائیونگ سیکھ لے، کوئی ہنر سیکھ لے، وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ تو ہے کہ مزدوری آپ کو ملے گی، پیسے ملیں گے، اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے وہاں بھی ضلالت ہے مگر کم ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ جب بھی کسی جگہ بھی جانے کا فیصلہ کریں پہلے اس ملک کے متعلق پوچھ لیں، اس ملک کے متعلق پتہ کریں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اب یہ لڑکے کیسے واپس آئیں گے، پتہ نہیں 8-10 لڑکے، یہ تو ایک جگہ سے ویڈیو لیک ہوئی ہے وہاں سے کہ انہیں وہاں پہ یرغمال بنایا ہوا ہے۔ دیکھیے کتنے ملکوں میں یا کتنے اور لوگوں کے پاس اس طرح لوگ جو ہیں وہ قابو میں آئے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہت دکھ دہ اور تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی جب ویڈیو آتی۔ پچھلے دنوں دبئی سے کچھ ویڈیو نظر آ رہی تھی، وہ لڑکیاں وہ کہتی یہ ہم لالچ میں آ کے یہاں پہ پہنچ گئی، اور جب یہاں پہنچی تو یہاں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور فروخت کر دیا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے، پھر ان کو جس طرح مرضی۔ میں ایک اور دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ اس طرح مجھے سکے چچا نے کہ ماما نے فروخت کر دیا دبئی میں، اس کے بعد مجھے لے کے جا رہا تھا کوئی عربی، کہیں پہ ٹریفک لائٹ پہ گاڑی روکی، اس لڑکی نے دوڑ لگا دی، اور پھر ظاہر پولیس پہنچ گئی وہاں پہ مدد کی۔ یہ دبئی کا واقعہ ہے، اور پولیس نے پھر وہ لوگوں کو گرفتار کیا، بعد میں جو سزا ہوئی وہ تو ہوئی، مگر وہ لڑکی کہتی میری قسمت اچھی ہے۔ لیکن اس طرح ہر ایک کی تو قسمت اچھی نہیں ہو سکتی نا، کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جانے سے، ترکی کے آپ کو آئے دن ہم ویڈیو دکھاتے رہتے ہیں، اب تو یہ آئے دن لیبیا لوگ مر جاتے ہیں شپوں میں، وہ کشتیوں میں، کوئی دلچسپی نہیں لیتا، ان کو پتہ ان کا تو روزانہ کا معمول ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا لیبیا کی جیل میں پتہ نہیں 150 پاکستانی بند ہے، اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں تہہ خانے میں کوئی جیل ہے وہاں پہ بند ہے، اس حال میں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کس تکلیف سے وہ گزرے، کس طرح ان کا وقت گزرا ہے، کسی کو اس چیز کا اندازہ ہے۔ گورنمنٹ پاکستان ان کو کیا فرق ہے، وہ اپنی جیلوں میں انہوں نے انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے، اس طرح ان کے یہ پچھلے دنوں لوگوں کے انٹرویو ہے، کسی کے منہ میں پیشاب کر رہے ہیں، کسی کے کچھ کر رہے، کسی کے کچھ کر رہے، خود وہ جانوروں والی ایک زندگی ہے، مگر اب کیا جائے، بدقسمتی سمجھیں جو پاکستان میں لوگ پیدا ہوئے، اب جو نکل گئے وہ تو خوش قسمت ہے، لیکن جو وہاں پہ رہتے وہ کیا کرے۔ تو جناب پروگرام کا مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ میں کئی دفعہ بتایا چکا ہوں، تفتان بارڈر پہ کئی لوگوں کو گولیاں مار کے، ایران اور پاکستان کا جو بارڈر ہے مار دیا جاتا ہے، پیسے بھی گئے، گولیاں ماری، ختم، چھوڑ کے بعد وہ خود ان کے پاس ویزے شیزے کوئی 2 نمبر یا 1 نمبر ہوں گے، وہ خود نکل آتے ہیں۔ جو سب ایجنٹ ہوتا ہے اس کو پولیس پکڑتی، وہ کہتا وہ اصلی بندے جو ہوتے ہیں وہ پردے پہ نہیں ہوتے، وہ ویسے ہی غائب ہوتے، بڑی خطرناک پلاننگ کی جاتی۔ تو بہتر وہی ہے ہنر سیکھیں عرب ممالک میں، وہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی اپنے لیے جاب وغیرہ تلاش کریں، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ مزدور بھی کام بھی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یورپ کے چکر میں پڑے۔ اب وہ یورپ میں بھی وہ والی موج نہیں۔ چینل کو سبسکرائب